المیر اس سے ملتا چلایا۔ اس کا ارادہ سلطان بھی جانے کا تھا، لیکن پھر عنایت کا خیال آتے ہی اس کا دل اس سے ملنے کے لیے مچل اٹھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے عنایت کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور فنکشن بھی حویلی گیا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ زنانہ خانے میں نہیں جا پایا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے دیکھنے کی خواہش میں اس نے کئی بار عنایت کو ویڈیو کال بھی کی تھی، جس سے اس کی شرمیلی ہرنی ڈسکنیکٹ کر دیتی تھی۔ حویلی جا کر وہ کچھ زیادہ ہی بہادر ہو گئی تھی۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ کافی تھک بھی گیا تھا، لیکن عنایت سے ملنا بھی ضروری تھا۔ وہ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا حویلی پہنچا، لیکن یہاں کر اسے احساس ہوا سب تو سو چکے ہوں گے، اب وہ عنایت کے کمرے میں کیسے جائے، کیونکہ اس کا روم تو معلوم ہی نہیں۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف حویلی کے باہر کی لائٹ آن تھی، جہاں گیٹ پہ چوکیدار نیند میں اونگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کال کر کے عنایت کو گیٹ پہ بلا لے، لیکن پھر خود کی سوچ کی نفی کر دی، کیونکہ جس قدر اس کی ہرنی ڈرپوک تھی، اس کا رات کے اس وقت گیٹ پہ آنا ناممکن تھا۔ ایک ہی آپشن بچا تھا۔ المیر نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر جلدی سے سفیان خانزادہ کو کال میں لائی، جو ریسیو نہیں ہو رہی تھی، پھر ایک کے بعد دیگر لگانے کے بعد ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میر کیوں گھر جا کر بھی چین نہیں جو کال پہ کال کیے جا رہا ہے؟ سفیان خانزادہ بھی تھوڑی فرصت پا کر آرام کرنے کی خاطر کمر سیدھی کرنے کے لیے آ کر آفس چیئر پر بیٹھا تھا۔ جب میر کی طرف سے کی جانے والی کال موصول ہوئی تو وہ کال ریسیو کرتا اس پہ بھڑک اٹھا۔ اوئے کمینے ایس پی، تو میری محبوبہ نہیں کہ میں تیری آواز سننے کے لیے آدھی رات کو کال کروں گا؟ مجھے کام، اگر تو اسے ضروری کام نہ ہوتا تو کبھی کال نہیں کرتا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایجنٹ صاحب نے مجھے یاد کیوں فرمایا؟ ایسی کون سی ضرورت آن پڑی؟ اسپیکر سے سفیان خانزادہ کی تپی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے پوچھنا تھا کہ عنایت کا روم کون سا ہے۔ واٹ؟ کمینے، تم نے یہ جانے کے لیے میرے آرام میں خلل ڈالا، اور تو اتنی رات کو حویلی گیا ہے؟ المیر سلطان کی بات سن کر سفیان کو 420 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ اوئے صدمہ پیشنٹ، جو پوچھا ہے وہ بتا، زیادہ سوال جواب کر کے پولیس گیری نہ جوڑ۔ آدھی رات کا وقت، اوپر سے اتنی کڑاکے کی سردی، اگر وہ یوں ہی بغیر گرم کپڑوں کے کھڑا رہتا تو یقیناً اس کی کلفی جم جانی تھی۔ ارے او لندن پلیٹ بزنس مین، اپنی اکڑ کم کر۔ ایک تو تم مجھ سے آدھی رات کو میری ہی بہن کا کمرہ پوچھا، مجھ پہ ہی روب جمال ہے؟ سفیان خانزادہ اپنی اکڑی ہوئی ٹانگوں کو سامنے ٹیبل پر پھیلاتا دونس بڑے لہجے میں بولا۔ تو المیر نے موبائل کان سے ہٹا کر دانت پیستے ہوئے اسکرین کو گھورا۔ اگر وہ ڈیر پولیس والا سامنے ہوتا تو مکے مار کر اس کا بوتھا سجا چکا ہوتا، جس سے وہ اتنی بکواس کر رہا تھا۔ اے سی پی صاحب، شاید آپ بھول ہیں، آپ کی بہن رشتے میں میری بیوی لگتی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، مانو دانتوں کے نیچے اس وقت سفیان خانزادہ ہو جو وہاں اس کا خون جلا رہا تھا۔ سیفی میری جان، تم میرا پیارا بھائی نہیں، پلیز بتا دے، ورنہ اس خون جماتی ٹھنڈ میں باہر کھڑے کھڑے تیرے ہینڈسم بھائی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر تیری بہن رنڈوا ہو جائے گی، اور میرے اب تک نہ پیدا ہوئے بچے تجھے بددعائیں دیں گے کہ وہ تیری وجہ سے اس خوبصورت دنیا میں نہ آ سکے۔ حویلی کے پیچھے کا لاسٹ والا کمرہ، جس کی کھڑکی حویلی کے باغیچے میں کھلتی ہے۔ اور ایک اور بات، عورتیں رنڈوا نہیں بیوہ ہوتی ہیں۔ المیر کی ساری بکواس سننے کے بعد سفیان کو اپنے کانوں سے خون نکلتا محسوس ہوا، اس لیے اب بنا کوئی ہیل کیے فوراً اسے عنایت کا کمرہ بتا دیا۔ تھینکس بڈی، آئی لو یو سو مچ۔ وہ جلدی سے کال کٹ کر کے موبائل ٹارچ آن کرتا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایجنٹ پلس بزنس تو محبت میں بری طرح پاگل ہو گیا ہے۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر سفیان خانزادہ ہنستا ہوا بولا۔ اس وقت جہانگیر ایک سستے سے بار کلب میں موجود تھا۔ اس کے برانڈی ڈریس اور شوز دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ ہر وقت ناکسک سے تیار رہنے والا جہانگیر اس وقت بکھرے بال اور گندے حلیے میں موجود تھا۔ وہ کلب میں بیٹھا مسلسل اپنے اندر خراب محلول انڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جن سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اس وقت اس کے بدلے اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ المیر سلطان نے اسے ٹریپ کیا، اس نے ہی پولیس کو اس کے پیچھے لگا ہے، یہ جان کر اس کے اندر بمبر جال اٹھے۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔
عالمیر سلطان تمہیں کیا لگا تھا تم میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلو گے اور تم بچ جاؤ گے؟ ہاں ہاں ہاں، جب میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بہن اور بہنوئی کو مروا دیا تو تم کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگوں نے میرے خلاف اکٹھے کر کے پولیس کو دے دیا تو جہانگیر نام کا طوفان تمہاری زندگی سے ختم ہو کر چلا گیا؟ ارے جہانگیر تو وہ سونامی ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو یا تو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا یا پھر اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اس کہانی کی شروعات بھی میں نے کی تھی اور اب اختتام بھی میں کروں گا۔ حویلی میں جشن ہو رہا ہے نا، خوشیاں منا رہی ہو نا تم سب؟ اب بس تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ کس طرح میں تم سب کی خوشیوں کو گلے لگاتا ہوں۔ سفیان خانزادہ اینڈ عالمیر سلطان، تم دونوں نے وہ کر دیا جو سالوں پہلے تمہارے باپ نے نہیں کر پائے۔ تم دونوں نے میرے سامراج کو برباد کیا ہے، نہ دیکھنا اب میں تم لوگوں کو برباد کر دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، جہانگیر ہوں میں جس کا ڈسا پانی بھی نہ مانگے۔ اس کی بھیانک ہنسی پہ وہاں جو سب ان خوف سے اس کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح ہنسا بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ عالمیر سلطان اپنی مطلوبہ جگہ پہ اور ٹارچ کی روشنی کمرے کی کھڑکی پر ڈالی جو زمین سے تھوڑی اونچائی پہ تھی۔ بغیر کسی سہار کے کھڑکی تک جانا ناممکن تھا۔ عالمیر سلطان نے ایک چنچلائی نظر اپنے آس پاس ڈالی، پھر اس کی نگاہ امرود کے درخت پر گئی جس کی ٹہنی عنایت کے روم کی کھڑکی پہ سائے کی ہوئے تھی۔ عالمیر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ چلو بیٹا عالمیر سلطان، تیار ہو جاؤ، بیوی سے ملنے کے لیے مشکل مرحلہ بھی طے کرو۔ وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، یہ عشق نہیں اساں بس اتنا سمجھ لیجیے ایک پیڑ کی ڈالی ہے اور چڑھ کے جانا ہے۔ وہ شیر کی ٹانگوں کو اپنی مرضی سے توڑتا مروڑتا وہ بولا، اللہ اللہ کر کے یہ مشکل پار ہوئی۔ اس نے سکون کی سانس لے کر کھڑکی کی جو خوش قسمتی سے کھلی ہوئی تھی۔ وہ عالمیر سلطان ایک انڈر کور ایجنٹ اور بزنس کی دنیا کی ٹاپ بزنس مین ہوگا۔ ایسی ٹین ایجز والی حرکتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اگر کوئی دیکھ لے تو تمہاری عزت کا تو فلودہ بن جانا ہے۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کھول کر اپنی دونوں ٹانگیں اور اندر لٹکاتا ہو سے بڑبڑایا۔ وہ ہلکی سی جمپ لگا کر کھڑکی سے کود کر کمرے میں داخل ہوا اور موبائل ٹارچ سامنے کی تو بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی عنایت دکھائی دی جو بنا فنکشن والا لباس چینج کیے آ رہی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے عالمیر سلطان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کرتا اس کی طرف بڑا جھک کر آ رہی ترچھی لیٹی عنایت کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرتا تکیے پر لٹایا۔ عنایت جو بے خبر سو رہی تھی اپنے اوپر کسی کو جھکا محسوس کر کے اس کی نیند بھاگ سے اڑ گئی اور وہ خوفزدہ ہوتی اٹھ بیٹھی، لیکن جب نظر عالمیر سلطان پہ پڑی تو جان میں جان آئی۔ میر آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ بوکھلاتی ہوئی بولی، میر کی جان مجھے تو آنا ہی تھا، 2 دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ٹھیک سے سانس بھی نہیں آ رہی، تو سوچا کیوں نہ اسی کے پاس جایا جائے جس کی کمی سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ عالمیر سلطان کی سانسیں چلنے کے لیے اس کی ہرنی کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو دھڑکنیں بغاوت کرنے لگتی ہیں اور سانسیں بے وفائی کرنے لگتی ہیں۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ کر اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ ممی کچھ مت بولو، بس میری دھڑکنیں سنو جو تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ عالمیر اس کو ہسار میں لے کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے معتبر لفظ پہ عنایت نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ ہم عام ہی ہوتے ہیں، ہمیں ہاتھ سے صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت، دوسروں کا دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم ہیں ہی کیا، فقط مٹی کے پتلے بے ضرر سے۔ حویلی میں ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ ڈیکوریٹر مایوں مہندی کی ڈیکوریشن ہٹا کر اب شادی کی سجاوٹ کر رہے تھے۔ کہیں پردے سیٹ ہو رہے تھے تو کہیں اسٹیج سجایا جا رہا تھا۔ لڑکیوں کے روم میں دیکھے تو وہاں ایک الگ لیول کی ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو اپنے کپڑوں کی فکر لگی ہوئی تھی، کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے تو کسی کی ایئر رنگس اور کسی کا میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا تو کسی کی لپسٹک گرٹس کے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان تھا۔ لڑکے الگ گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ برائڈل کو پارلر سے تیار ہونا تھا تو پیام منت کو لے کر پارلر گئی ہوئی تھی۔ روشانی پر بھی عنایت عروا اور آئینک جیسا ملٹی کلر کا شرارہ پہنا ہوا، بالوں کا میسے جوڑا بنائے ہلکے میک اپ میں وہ تینوں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جبکہ زویا نے جس کا آج نکاح تھا اس نے آپ وائٹ کلر کی پیرل کو چھوٹی میکسی پہنی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں گلابوں کے گجے پہنے، دوسرے میں باریک جھلمل کٹی گولڈن چوڑیاں ڈالے لائٹ میک اپ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عنایت آپ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ عروا اپنے گال پہ انگلی
टैप करते चेहरे पर मसनूई नासमझी के तासरात तारी करती सोफे पर बैठे अनायत से बोली, जिसने उसकी बात सुनकर नासमझी से उसकी तरफ देखा। कौन सी? बाकी सब ने भी नासमझी के अंदाज में उर्वा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में शरारत नाशी थी। ये कि जब आपने अपने फेस पे कोई आन वगैरह लगाया है नहीं, फिर आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे? आखिर इस चमक और ब्लश का राज क्या है? ज़रा रोशनी डालना पसंद करेंगी? कको क्या मतलब? इस बकवास का अनायत तो हड़बड़ा के जबकि चेहरे पे खून से मटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे उर्वा ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। हाय ये शर्म, ये हड़बड़ाहट, ज़रूर दाल में कुछ काला है। आयत ने भी उसे छेड़ने में कसर नहीं छोड़ी। और ये चुप करे कुड़ियो, क्यों मेरी बेचारी बोली बाली नंद को तंग कर रही हो? रोशानी भाभी साहब को जो रखते हुए बोली। अनायत को अपने हिसार में लिया। अनायत ने स्कूल की सांस ली, वरना उसकी बहनों ने तो उसे छेड़ छेड़ कर पागल कर देना था। ये उड़ी उड़ी से रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का अफसाना। भाभी, रोशानी भाभी ने धीमी आवाज़ में शरारत से शेर पर, तो अनायत ज़ोर से चीखी। अच्छा सॉरी, अब कोई तंग नहीं करेगा। इन सब के जगी दहानी करवाने पर वो थोड़ी पुरस्कून हुई। वैसे अभी एक राज की बात बताऊं? खैर बता ही देती हूँ। हम सब को पता है कि आप क्यों शर्मा रही थी, क्योंकि मैंने अलमीर भाई को सुबह आपके कमरे से निकलते देख लिया था। ही। जोया जो कब से पोज बना कर मोबाइल में सेल्फी ले रही थी, कहका लगाती हुई बोली, तो अनायत को उन सब से टूट कर शर्म आई और सब के यूँ हंसने पे वो पाँव पटकते कमरे से वॉकआउट कर गई। ओए कुड़ियो, अब हा ही बंद करो, कुछ ही देर में निकाह शुरू होगा। हाय अल्लाह, इतनी जल्दी? अभी तो पाया भाभी और मन्नत भाभी भी पार्लर से नहीं आई। हाँ, दरअसल मौलाना साहब को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ताज़ियत के लिए जाना, इसलिए वो ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकते। निकाह परवा का फ़ौरन निकल जाएंगे। हम किसी और मौलाना को भी नहीं बुला सकते, क्योंकि ये दादा जान के दोस्त हैं हवेली में। सभी के निकाह इन्होंने ही पढ़ाए हैं। वो अच्छा जोया बुझे दिल से बोलकर खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद बुलावा आ गया कि निकाह की रस्म शुरू करनी थी। जोया को हाल में ले जाया गया, जहाँ फूलों की जालीदार दीवार लगा कर उसके पीछे नशीस बनाई गई थी। एक तरफ लड़के के लिए, एक तरफ लड़की के लिए। काशान ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था। उसकी खुली बाँझें और आंखों की चमक देख कर सबको उसकी बेपनाह खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। उसके आते ही मौलाना साहब ने निकाह शुरू किया। काशान शहीद खानज़ादा, आपका निकाह जोया आतिश खानज़ादा के साथ हक महल 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया कि आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। काशान की पुरजोश आवाज़ गूंजी। मौलाना साहब ने भी फिर पूछा, जिस पर उसने दुगनी खुशी से कबूल कहा। बेटा जिस तरह कंट्रोल करो, क्योंकि अभी जो बड़ी बदीसी दिखा रहे हो ना, शादी के बाद ऐसे ही आंसू बहाओगे। बेटा ये शादी का लड्डू होता है, ऐसा जो खाए वो बचता है और जो ना खाए वो भी बचता है। आदल भाई ने झुककर काशान के कान में सरगोशी की, तो बाकी सारे लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। महफिल ज़ाफ़रान बन गई। उसके बाद मौलाना साहब ने जोया के सामने भी वही सवाल दोहराया, तो एक लम्हे के लिए जोया जैसी पूरी तमाम लड़की भी काम गई। उसने आंसू भरी आंखों से अपने माँ बाप को देखा, जो मुस्कुराहट से हाँ का इशारा करते। वो उनकी होंठों की मुस्कुराहट और भरोसा देकर हर डर खौफ को झटकते निकाह नामे पर दस्तखत करके निकाह होने के बाद सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ मांगकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मेकअप आर्टिस्ट ने फाइनल टच देकर जब उन्हें आईने के सामने खड़ा किया, तो एक पल के लिए वो खुद हैरान रह गई कि क्या सच में वो वही है। आज के हासिन के लिए मन्नत ने फुल ब्लड रेड और गोल्डन इम्तजाज का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उस पर बारी ब्राइडल मेकअप की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबके पाया ने पीच कलर की पहली को छोटी मैक्सी जेबतान कर रखी थी, जिस पे स्मोकी आइज और गले और कान में मरियम की तरफ से दिया गया नाजुक सा डायमंड सेट पहने वो भी बहुत हसीन लग रही थी। ब्यूटिशियन जब फाइनल टच देकर उन्हें साथ खड़ा किया, तो सब के मुंह से बेसाता माशाल्लाह निकला। मिस प्लीज़ आप ये हिजाब सेट कर दे। वो अपने साथ लाए हिजाब को निकालती हुई बोली। पायाम के बाद सुनकर पार्लर वाली सब हैरान रह गई। मैम ये क्या कह रही हैं आप? इतनी प्यारी लग रही और आप हिजाब कर लेंगी तो सारा लुक ख़राब हो जाएगा। ब्यूटिशियन की हैरत बड़ी आवाज़ उभरी, जिस पे पायाम नरमी से मुस्कुरा दी। नहीं, लुक ख़राब नहीं होगी, बल्कि मैं और भी प्यारी लगूंगी। आप करके तो देखिए प्लीज़।
پیام کے کہنے پہ بروشا نے پن کی مدد سے اس کا حجاب سیٹ کر دیا۔ وہ سچ مچ میں بہت پیاری اور ڈیسنٹ لگی۔ سب نے بہت تعریف کی۔ منت کو تو اس کا لک اتنا پیارا لگا کہ اس نے بھی حجاب کرنے کی ضد کی تو بروشا نے اس کے برائڈل لک سے میچ کرتا حجاب سیٹ کر دیا۔ ابھی تک ہمیں کوئی لینے کیوں نہیں آیا؟ اف، اتنے باری بھرکم لہنگے اور جیولری میں میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ منت اپنے گلے میں پہنے باری سیٹ کو سیدھا کرتی بیزار لہجے میں بولی، گڑیا صبر کر، کوئی نہ کوئی آتا ہوگا لینے۔ وہ نرمی سے بولی۔ تبھی ایک ورکر نے آ کر بتایا کہ ان کی گاڑی آ گئی تو وہ اپنی چادر درست کرتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پیام نے منت کو تھاما ہوا تھا کیونکہ باری برائڈل لہنگے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پیام نے آرام سے منت کو بٹھا خود بھی بیٹھنے لگی جب نظر سامنے سیٹ کی طرف اٹھی۔ ارے کاشان نہیں ہے، وہ لینے آنے والا تھا نا؟ بی بی جی، انہیں کوئی کام آ گیا اس لیے مجھے بھیج دیا۔ ڈرائیور کی بات سن کر پیام خاموش ہو گئی کہ شادی بیاہ کے گھر میں ہزاروں کام ہوتے۔ وہ شیشے سے باہر جھانک رہی جب اسے محسوس ہوا گاڑی حویلی کی طرف جانے کی بجائے کسی انجان راستے پہ جا رہی ہے۔ ارے یہ تو حویلی کا راستہ نہیں ہے، تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ پیام کی حالت بڑی آواز پہ منت نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا تو سچ میں گاڑی کسی سنسان سڑک پر جا رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے سامنے دو گاڑیاں آ کر رکی۔ ان میں سے ہر ٹکر 4-5 بندے باہر نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ منت اور پیام کو بے ہوش کر کے انہیں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی سے اتر کر بونٹ پہ 2-3 بار سر مارا جس سے اس کے ماتھے پہ ہلکا سا کٹ لگا۔ اس سے خون بہنے لگا۔ اپنی کامیابی پر وہ پراصرار سا مسکرایا اور جلدی سے موبائل نکال کر حویلی کال میں لگی۔ ہیلو صاحب، بی بی لوگوں کو کچھ بندے کڈنیپ کر کے لے گئے صاحب، جلدی سے آ جائیے۔ اس نے کانپتے لہجے میں آدھی ادھوری بات کر کے کال کٹ کر دی۔ پھر خود کی ایکٹنگ پہ خود کو شاباشی دیتا گاڑی میں جا کر سیٹ پہ میرا بیٹھ کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگا۔ مریم کب سے پیام کا فون ٹرائی کر رہا لیکن وہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان سا اندر داخل ہوا۔ آیت بچے، کیا تمہارے پاس سفیان کی وائف کا نمبر ہے؟ جی بھائی، نمبر تو ہے، میں ابھی دیتی ہوں، یہ لے۔ آیت جلدی سے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ سے نمبر نکالتی ہوئی بولی۔ ابھی وہ نمبر لیتا اس سے پہلے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھا تو حویلی کے ڈرائیور کا نمبر جو خاص خواتین کو مارکیٹ وغیرہ لے جانے کے لیے مختص تھا، وہ وہی پیام منت کو لینے بھی گیا تھا۔ پیام نے بنا وقت ضائع کیے چارٹ سے کال ریسیو کی لیکن دوسری طرف کی بات سن کر اس کے اعصاب ہتا ہو گئے۔ واٹ دا ہیل، کس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ مریم کبیر خان زادہ کے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈال سکے؟ جس نے بھی ہمت دکھائی اس سے اپنی بدبختی کو دعوت دیا۔ اب وہ مریم کبیر خان زادہ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے لہجے میں ایک آگ تھی جو سب کچھ جلا کر خاک ستر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مریم کی داد سن کر سب بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا ہے مریم، کس نے کیا کر دیا؟ سفیان اور علمیر نے اپنے خدشات کو دور کرنے کی غرض سے پوچھا، جو مریم کی بات سن کر سچ ثابت ہو گئے۔ ان دونوں کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر مریم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ او گاڈ، یہ ضرور جہانگیر کا کام ہے۔ علمیر سر پہ ہاتھ مارتا ہوا بولا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مریم زور سے دوڑا تو علمیر سفیان نے اسے ساری سچائی بتا دی جسے سن کر اس نے کھینچ کر دونوں کے منہ پہ ایک ایک گونسا مارا۔ پیام کی کڈنیپر نے اس کے ہوش و حواس سلپ کر لی تھے۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی مسز کو ڈھونڈے۔ دماغ خراب ہو گیا تھا تم دونوں کا؟ جب باہر اتنا خطرہ تھا تم لوگوں نے بچی کو بنا سیکورٹی کے باہر کیوں جانے دیا؟ کبیر صاحب غصے سے ان کو ڈانٹتے ہوئے بولے، جبکہ شہرات شاہزادہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے فوراً مہمانوں کے بڑے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ ایمرجنسی ہوگی اس لیے فنکشن پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ مریم کبیر خان زادہ اپنی آنکھوں میں وحشت لیے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر میں اپنے لوڈ گن کو ہولٹر سے لگائے وہ کانوں میں بلوٹوتھ سیٹ کرتا، دل میں برپا قیامت اور طوفان کے ساتھ بنا کسی کی طرف دیکھے بلوٹوتھ پہ بات کرتا آندھی طوفان بنا باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے سفیان علمیر بھی بھاگے۔ سب لوگ اس کو اس طرح غصے میں باہر جاتا دیکھ کر دہل گئے کیونکہ سب جانتے تھے جب مریم کبیر خان زادہ کا ڈرائیور روپ باہر آتا تھا تو کوئی نہ کوئی طوفان ضرور لاتا تھا۔ مریم میری بات سنو، اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، پلیز کام ڈاؤن۔ اس کے پیچھے بھاگتا سفیان خان زادہ اس کے پیچھے پہنچ کر پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ اچانک مریم نے گھوم کر ایک مکہ اس کی ناک پر جاڑ دیا، وہاں میری بیوی ان گھٹیا لوگوں کی گرفت میں ہے اور تم مجھے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، تم مجھ سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تمہاری بیوی بھی کڈنیپ ہوئی ہے؟ وہ غصے سے تھوڑا چہرہ سفیان پہ جہا۔ اس کی بات سن کر سفیان نے سب سے آنکھیں میچ لی۔ ذہن کے پردے میں منت کا عکس ابھرا تو اس کے ماتھے کی وینس غصے سے ابھر گئی۔ لک مریم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو بابی کے لیے پریشان مت ہو، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں
پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کڈنیپرز ان کو کہاں لے کر گئے ہوں گے، پھر ہی ہم انہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ سفیان اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کرتا تو حمد سے بولا، جسے سن کر مریم خاموش ہو گیا۔ تبھی شیر دل دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ میں نے پارلر کے آس پاس کی CCTV فوٹیج چیک کر لی ہے، جن میں صاف دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ پیام میم اور منت کو کلور فارم کے ذریعے بے ہوش کر کے ایک گاڑی میں ڈال کر لے کے جا رہے، اور گاڑی کچی بستی کی طرف کی ہے، اور سب سے اہم بات سڑک کا ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہے۔ وٹ شیر دل کی بات سن کر وہ سب شاکڈ ہو گئے۔ منت اور پیام کو جب ہوش آیا تو وہ دونوں کرسی سے بنی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں جہاں رکھا گیا تھا وہ ایک ٹوٹا پھوٹا پرانے فرنیچر اور کباڑ سے بڑا کمرہ تھا، جہاں تھوڑی سی جگہ بنا کر انہیں چیئر پر بٹھا کر باندھا گیا تھا۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، شکٹا آنکھیں اور منہ کھول دیے گئے تھے۔ ان کا حجاب ان کے سر پہ بحفاظت بنا ہوا تھا، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی گئی تھی۔ سب سے پہلے پیام کو ہوش آیا تھا۔ انہیں منی منی آنکھوں سے اپنے چاروں اطراف دیکھا تو کمرے کی گندگی دیکھ کر اسے آبکائی آ گئی اور چینک پہ چینک آنے لگی، کیونکہ اسے ڈسٹ سے الرجی تھی۔ پیام کی چینکوں سے منت بھی قسمت ساتھی ہوش میں آگے، لیکن خود کو اتنے بھیانک جگہ پہ بندھا دے کر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، آپی یہ ہم کہاں آ گئے اور ہمیں کیوں باندھا گیا ہے؟ منت اپنے خوف سے پھیلی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی پیام سے بولی، جو ہوش میں آنے کے بعد جو کرسی کی پشت پہ بندھے کے اپنے ہاتھوں کو ہلا کر رسی کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے، اور اب گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کے بجائے انہیں یہاں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے وہ مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، لیکن باندھنے والے نے رسی بہت ٹائٹ باندھی تھی، جو ڈھیلی ہونے کی بجائے پیام کی نرم و نازک کلائی پر سر و نشان چھوڑ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ پتہ نہیں کون ہے جس نے ہمیں یہاں قید کر دیا ہے۔ وہ گارڈ کہیں ماموں جان نے تو ہمیں کڈنیپ نہیں کروایا؟ راحیل درانی کا خیال آتے ہی منت چیختے ہوئے بولی، جب کہ پیام نے ماموں نام پہ نہ سمجھی سے منت کو دیکھا تو منت نے مختصر الفاظ میں پیام کو سارا واقعہ بتایا تو پیام دنگ رہ گئی۔ اس سے منت کی بہادری پر فخر، جس نے اپنی جان کی پرواہ کی بنا اتنا بڑا ثبوت اکٹھا کر کے پولیس کو دیا تھا۔ منت تم تو اتنی بہادر ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ضرور ہمیں بچانے آئیں گے، اور سفیان بھی، وہ تو پولیس والے، اسے ہمیں ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سفیان کا نام سن کر اس کی جان بچان آئی تھی، اور ذہن ایک دم پرسکون ہو گیا تھا کہ ضرور اسے بچانے آئے گا۔ اچانک چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ منت تو خوف زدہ ہو گئی، جبکہ پیام چوکنا ہو کر آنے والے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں ایک دم سے اجالا ہو جانے سے ان دونوں کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ جب دیکھنے کے قابل ہوئی تو سامنے دیکھتے ہی منت کے ہوش اڑ گئے۔ جہانگیر انکل! اس کے لبوں سے بے آواز سرگوشی بلند ہوئی۔ جہانگیر چہرے پہ ہوا سے سجائے اندر جب منت کو دیکھ کر وہ بھی چونک اٹھا۔ راحیل درانی کے حوالے سے وہ منت کو پہچان رہا تھا، اور میں نے تو المیر اس سفیان کی بیوی کو کڈنیپ کرنے کو کہا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ تم بھی پکڑ میں آ گئی، تمہاری طرف تو ویسے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں، تمہاری وجہ سے میرے سارے خیر ہوا پکڑے گئے اور میں روڈ پہ آ گیا ہوں۔ اگر تم وہ پین ڈرائیو پولیس کے حوالے نہ کرتی تو آج میں یوں در بدر بھٹک نہ رہا ہوتا۔ لڑکی تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے وہ ثبوت پولیس کو دے کر اپنے ساتھ کتنا غلط کر لیا ہے۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ جسے دیکھا حویلی والوں کی روح کانپ جائے گی۔ جب تم دونوں کی ادھیری ہوئی لاش حویلی جائے گی تو ان کی حالت دیکھ کر میرے دل میں جلدی انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میرے بانجے کو خوشخبری تو دے دوں۔ ہاں وہ پیام اور منت کے چہرے پہ سرخ نگاہیں جمائے وحشی لہجے میں ہنسا ہوا بولا۔ پیام اور منت تو کانپ اٹھی۔ حویلی میں سب لوگ پریشان بیٹھے تھے۔ خواتین نوافل پڑھ کر منت اور پیام کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ تینوں انہیں ڈھونڈنے میں اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے۔ سفیان حرمزدہ پولیس یونیفارم پہنے، گال میں ہولسٹر سے لگائے، آنکھوں میں سرد تراسا لیے وہ ریش ڈرائیونگ کرتا پولیس اسٹیشن آیا تھا، جہاں کمشنر سر پہلے سے موجود تھے۔ اس نے ان سے روڈ بلاک کی اجازت لے کر آدھے گھنٹے کے اندر اندر آس پاس کے علاقوں کے سبھی چھوٹے بڑے روڈ بلاک کروا چکا تھا۔ اب اپنی ٹیم کو لے کر اس کچی آبادی کی طرف نکلا، جہاں CCTV فوٹیج میں ان کڈنیپرز کی گاڑی جاتی ہوئی دکھی تھی۔ دوسری طرف المیر اور مریم بھی اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ اسی طرف نکلے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ہر طرف ناکہ بندی کر دی گئی تھی، لیکن منت و پیام کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مریم کا بھی حرمزدہ بپھڑا ہوا چہرہ بنا اپنے گارڈ پہ دوڑ رہا تھا، جو ابھی تک ان کڈنیپرز کا پتہ نہیں لگا پا رہے تھے۔ "یو ہیو ٹو پے فار اٹ"۔ مریم نے غصے سے گاڑی کی بون پہ ہاتھ مارا تو گارڈ نے دہل کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، جبکہ دوسری طرف سے آتا المیر بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ "مریم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یوں خود کو تکلیف پہنچانے سے باقی نہیں مل جائیں گی۔ خود پہ قابو رکھو۔ کیسے قابو رکھوں؟ وہ میرے سامنے نہیں ہوتی تو مجھے
تو مجھے سانس بھی روک روک کر آتی ہے، اور آپ جب کہ وہ مصیبت میں ہے تو مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ ہر پل یہی ڈر ستا رہا ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ لوگوں کے لیے میں سنگ دل، بے رحم، کسی سے نہ ڈرنے والے ایک مضبوط دل انسان ہوں۔ پر کچھ عرصے تک مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن جب سے پیام میری زندگی میں آئی ہے میرے اندر جذبات اور احساسات پیدا ہو گئے، اور ہچا بھی کہ میں انہیں کھو نہ دوں۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں پیام ہاشمی کے بنا مریم کبیر خانزادہ کو کوئی وجود نہیں۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ دیم۔ وہ دہشت سے اپنے بالوں کو جگڑتا بے بس لہجے میں بولا۔ اس کی حالت دیکھ کر امیر سلطان نے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ اگر پیام عنایت ہوتی تو وہ تو امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک امیر سلطان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے اسکرین سامنے کی تو کسی ان نون نمبر سے کال تھی۔ وہ کٹ کرنے والا تھا جب مریم نے اشارے سے کال اٹینڈ کرنے کا کہا۔ وہ خود نمبر جلدی سے اپنا موبائل نکال کر میسج ٹائپ کرتا۔ وہ نمبر سفیان کو ٹریس کرنے کے لیے بھیج دیا۔ سفیان جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میسج ملتے اس نے جلدی سے اپنے ساتھ بیٹھے ٹیم ممبر کو وہ نمبر دیا جو فٹافٹ ٹریس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیلو، امیر سلطان نے موبائل کان سے لگا۔ کیسے ہو بانجے؟ لگتا ہے اپنے پیارے ماموں کو تو بھول ہی گئے ہو۔ وہ حباسیت سے ہنسے ہوئے بولا، جہانگیر تمہاری دشمنی مجھ سے تھی تو ان دونوں کو کڈنیپ کیوں کروایا؟ انہیں چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری وہ ہوش کروں گا کہ تمہاری روح بھی کام جائے گی۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دو؟ ابھی تو ٹرپ کا عقا میرے ہاتھ آیا ہے۔ سالوں پہلے تمہارے باپ اور خانزادوں نے میرا نقصان کیا، تو آج تم نے اور اس ACP نے میرا کروڑوں کا نقصان کیا، تو بھرپائی تو کرنی پڑے گی۔ تم لوگ نہ صحیح، تمہاری عورتیں ہی۔ اچانک مریم نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، تم جو کوئی بھی ہو، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اب اگر تم نے میری گھر کی اردو کا نام اپنی گندی زبان سے دوبارہ لیا نا، تو تمہارا وہ شعر کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسل بھی مریم کبیر خانزادہ کے قہر سے پناہ مانگے گی۔ اس کے لہجے میں اتنی تپش تھی کہ ایک پل کے لیے جہانگیر بھی کانپ اٹھا۔ ہاں، میں تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں تمہاری اونچی آواز میں چیخنے پہ ڈر جاؤں گا تو بھول ہے تم لوگوں کی۔ اب میں نہیں ڈرنے والے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ میری کال ٹریس کرو گے، لیکن پھر بھی میں نے تم لوگوں کو کال کی ہے۔ میں ساری کشتیاں جلا چکا ہوں، اب مجھے کچھ بھی کھونے کا خوف نہیں، یہاں تک کہ موت کا بھی نہیں۔ میں تو مروں گا، لیکن خوشیاں تم لوگوں کی زندگیوں میں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ یاد رکھنا، جہانگیر ہوں میں جس کا ڈسا پانی بھی نہ مانگے۔ ہا ہا ہا۔ او شٹ، کال کٹ کر دی۔ امیر سفیان کو کال ٹریس ہوئی کہ نہیں؟ مریم کبیر خانزادہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگاتا۔ وہ بولا، امیر کال ملاتا ہوں، اس سے پہلے ہی کال آ گئی۔ مریم، سفیان نے لوکیشن بھیجی ہے، یہ پاس ہی کسی گودام کی ہے۔ کسی انہونی سے پہلے ہمیں جلد وہاں پہنچنا ہوگا۔ امیر کا کہنا تھا کہ مریم چھلانگ لگا کر گاڑی میں بیٹھا۔ امیر کی بیٹے ہی گاڑی فل اسپیڈ پہ کر کے بتایا کہ لوکیشن کی طرف دوڑا دی، اور دوسری طرف سفیان بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اسی طرف روانہ ہوا۔ جہانگیر کی کال پہ کی گئی ساری باتیں سن کر وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے تھے۔ منت تو ڈر کے مارے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، جبکہ پیام اندر سے چاہے جتنی خوفزدہ تھی لیکن چہرے سے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ دیکھو، تم چاہے جو بھی ہو، ہمیں یہاں سے جانے دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ اگر یہاں خان آ گئے تو پھر تمہیں اس روئے زمین پہ چھپنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ پیام کی بے خوفی میں کہی کی بات سن کر جہانگیر کی آنکھوں سے خون جھلکنے لگا۔ اسے اس نازک اندام لڑکی سے دماغی کی امید نہیں تھی۔ وہ قید میں تھی اور موت سر پہ منڈلا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ لڑکی، یا تو تمہیں اندازہ نہیں اس وقت تم دونوں کس مصیبت میں پھنسی ہو، یا پھر حد سے زیادہ بیوقوف ہو تم۔ جہانگیر کی بات سن کر اس کے آدمیوں نے زور سے کہہ لگایا، جبکہ پیام کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ جاہل انسان، بیوقوف میں نہیں تم ہو، جس نے خانوں کی عورتوں کو قیدی بنا کر اپنی موت کو دعوت دی، اور انجام سے بے پرواہ کہہ کے لگا رہے ہو۔ ایک بار میرے ہاتھ کھول دو، پھر بتاتی ہوں کہ بیوقوف ہوں یا حد سے زیادہ بہادر۔ پیام کی بات سن کر جہانگیر غصے سے لال ہو گیا۔ ایک لڑکی ہو کر وہ اسے للکار رہی تھی۔ کھول دو اس لڑکی کے ہاتھ، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا دم ہم ہے اس کے نازک کلائیوں میں۔ جہانگیر کے حکم پہ اس کے آدمی نے پیام کو رسی سے آزاد کر دیا۔ منت نے سہم کر اس کو دیکھا۔ کہاں وہ دیوقامت جہانگیر اور اس کے 4 مستنڈے گنڈے، اور کہاں وہ نازک سی پیام؟ ابھی وہ رسی کھول کر اٹھ ہی رہا تھا جب پیام نے اچانک اپنا گھٹنا گھما کر اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ تڑپا کر زمین پر گر پڑا۔ حملہ جتنا اچانک تھا اتنا شدید بھی تھا۔ اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر وہ تینوں بھی ایک ساتھ اس پہ جھپٹے۔ جب پیام ایک طرف کو
جھکتی ان کے نیچے سے نکل گئی۔ وہ دوبارہ اس پہ جپٹے جب وہ چیئر ان کے آگے پھینکتی دوسری طرف ہوگی۔ تم لوگوں سے ایک چٹان بڑھ کے لڑکی نہیں سنبھل رہی۔ جہانگیر ان پہ گرجا۔ جہانگیر کی داڑھ پہ وہ تینوں پھر سے پیام کی طرف بڑھے، لیکن اس فارم کے ہاتھوں میں چاقو تھا اس سے پہلے کہ وہ اس پہ وار کرتے۔ جب باہر سے بوٹوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی داڑھ کی آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ مریم خانزادہ آنکھوں میں اشتعال لیے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر کمرے کے وسط میں کھڑی پیام پہ پڑی، جو جس پہ گھنڈے چاقو تانے کھڑتے۔ یہ دیکھ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ ایک ہی جسم میں ان تک پہنچا اور اپنے فولادی ہاتھوں کا ایک ایک گونسا ان کے منہ پر جڑتا ان کے جبڑے ہلا گیا۔ پیچھے سفیان اور میل پولیس فورس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ جہانگیر صاحب کے اتنے جلدی پہنچانے پہ بوکھلا گیا۔ سفیان دبا کر کرسی سے بندی منت کے پاس پہنچا اور جلدی سے رسی سے آزاد کرتے اس کے کامتے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی کلائیوں پہ پڑے سر و نشان کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتا نرم آواز میں بولا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ سفیان کے سینے سے لگی کامتی آواز میں بولی تو سفیان اس کی پشت کو سہلاتا ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تب تک مریم اور میر ان صاحب کو درگت بنا چکے تھے۔ مریم نے تو جہانگیر کو اٹھنے کے بھی قابل نہ چھوڑا تھا۔ تم لوگوں نے ان ہاتھوں سے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تھا نا؟ مریم بار بار تینوں کے ہاتھوں کو اپنے شوز سے کچلتا چیخ رہا تھا۔ وہ انہیں مارتے کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ بس کر دے مریم، انہیں پولیس دیکھ لے گی، تو بابی کو دیکھ۔ المیر و سفیان اسے کھینچ کر الگ کرتے ہوئے بولے تو وہ پیام کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اسی بات کا پردہ اٹھا تو جہانگیر نے رینگتے ہوئے پاس پر چاقو اٹھایا اور مریم کا نشانہ لیا، جسے دیکھ ان صاحب کی سانس رک گئی۔ مریم خان صاحب کے منہ سے ایک ساتھ چیخ بلند ہوئی۔ پیام تو خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ مریم کو چاقو نہیں لگا تھا کیونکہ سفیان کی ٹیم کا آدمی جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے بھاگ کر جہانگیر کے ہاتھ سے چاقو چپٹا چھینا اور اس کو 2-3 ٹھوکر مار کر جلدی سے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا دی۔ پیام ہوش میں آؤ، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ مریم اس کے گال تھپتھپاتا ہوا بولا، لیکن اس کے اندر جنبش نہ ہوئی۔ مریم لگتا ہے بابی خوف سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو ایک کام کر، تو انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے جا، میں اور المیر صاحب نپٹا کر آتے ہیں، اور ہاں، منت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو، یہ خبیث انسان کسی قیمت پہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اسے پھانسی کی سزا تو ہونی ہی چاہیے۔ اگر تمہارا قانون اسے سزا دینے میں کامیاب نہ ہوا تو یقین مانو اس کی سزا میں خود طے کروں گا، جو مجھ سے بھی بدتر ہوگی۔ وہ سرد لہجے میں وارن کرتا پیام کو کسی متاع جان کی طرح باہوں میں بڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ساحر ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا۔ اس وقت بالکونی میں کھڑا اپنے اور رخسار کے بیچ ہوئی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ اس کے ہاسپٹل سے آنے کے بعد ایک بار پھر سے اس کی اور رخسار کی شادی کی بات چل نکلی۔ اس بار اس نے منع نہیں کیا تھا۔ وہ منع کرتا بھی کس لیے، کیونکہ اللہ حاصل کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ نقصان اپنا ہی ہونا تھا۔ لیکن جیسے رخسار کو اس کی ہاں کا پتہ چلا، وہ چل بلاتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ساحر، تمہاری ہمت کیسی ہوئی گھر والوں کو ہاں کہنے کی؟ میں کوئی کھلونا ہوں کیا کہ جب دل چاہا نہ کر دیا اور جب دل چاہا ہاں؟ کان کھول کر سنو، میں تم سے اب شادی نہیں کروں گی، سمجھے؟ جا کر سب کو منع کر دو۔ وہ سر جھٹکتے آرڈر دینے والے انداز میں بولی۔ ساحر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی جو کچھ دن پہلے اس سے محبت میں مرنے کی قسمیں کھا رہی، جب ساحر نے پیام سے شادی کی ہاں کی تھی تو کیسے تان فان کرتی آ گئی تھی اور کیسے کہہ رہی تھی کہ ساحر اگر پیام کی شادی کی نا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ رخسار، کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ہاں محبت، ارے محبت کچھ نہیں کرتی، تم تو میری ضد ہے، کیونکہ جب تمہیں پیام کے ساتھ دیکھتی تھی تو مجھے سخت غصہ آتا تھا، لیکن یہ محبت نہ تھی، بس پیام سے ہر خوشی چھین لینے کی ضد تھی۔ تم پیام کے دوست بن کے اس کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن تمہیں خود بھی احساس نہیں تھا کہ تمہیں اس سے محبت ہوگی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا میں نے اور تمہارے ماں باپ نے۔ انہیں پیام کی پراپرٹی چاہیے تھی اور مجھے پیام کو نیچا دکھانا تھا، بس۔ محبت نہیں تھی، لیکن دوستی تو تھی، ہمارے بیچ میں شادی کر لیتی، لیکن تم نے مجھ سے نکاح سے انکار کر کے پیام کو ترجیح دی، جو میں کسی بھی قیمت پہ بھول نہیں سکتی۔ اس لیے کسی امید میں مت رہنا، میں تم سے شادی کسی قیمت پہ نہیں کروں گی۔ رخسار کی باتیں سن کر ساحر مرزا کا چہرہ تاریک ہو گیا اور دماغ موف ہو گیا۔ ساحر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک محبت بڑا دل توڑ کر اپنی راہوں میں ہار بچھا لیے۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ اکثر دھوکے ہی کھاتے ہیں۔ رخسار تو وہاں سے چلے گی، لیکن ساحر پچھتاووں کے دربار کر کے ساحر مرزا کو تو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی تھا۔ اس نے پیام سے
معافی مانگ لی تھی، تعمیر مانگنے رہنے والا تھا، لیکن رخسار کمپنی کی پہ کوئی پرتاوا کو ملال نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر دن بدن پیام کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ٹھوکر کھا کر بھی سیدھی راہ پہ نہیں آتے۔ ایسے لوگ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب تک اپنا کوئی بڑا نقصان نہیں کر لیتے انہیں عقل نہیں آتی۔ مریم پیام کو لیے نزدیکی ہاسپٹل آیا تھا۔ حویلی بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ سب بھاگے ہاسپٹل آئے تھے۔ اس وقت سب روم کے باہر کھڑے مسلسل پیام کے لیے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرتے۔ جب دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر نکلی، سب بھاگ کر اس کے نزدیک گئے۔ ڈاکٹر، میری وائف اب کیسی پریشانی کی کوئی بات تو نہیں ہے؟ وہ خوف اور کافی دیر سے کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ شی از فائن، ان فیکٹ ایک گڈ نیوز ہے، ڈاکٹر مسکراتی ہوئی بولی۔ اس سے اندر موجود لڑکی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جو ذرا سی بے ہوش کیا ہوئی تھی، اور سب دوڑے چلے آئے تھے، اور شوہر کی جان تو مانو سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ رشک تو پیام کو بھی آ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ پیار اور رشتوں کے لیے ترسی تھی، لیکن آج اس کے پاس الحمدللہ سب کچھ تھا، فیملی بھی، رشتے بھی، اور جان سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر بھی۔ گڈ نیوز؟ کیسی گڈ نیوز؟ آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ مریم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ باقی سب کے چہرے اس خوشی کو سن کر کھل اٹھے تھے۔ یس مسٹر، آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر دوبارہ بتایا۔ تب جا کر اسے یقین آیا۔ وہ جلدی سے اندر بڑھا، لیکن پھر دروازے پہ رک گیا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرا کر پریئر روم کی طرف بڑھ گیا۔ مریم کو جاتا دیکھ سب بھاگ کر اندر داخل ہوئے۔ پیام تکیے کے سہارے لیٹی ہوتی، جب سب کو ایک ساتھ اندر دیکھ وہ شرماتے ہوئے منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ماشاءاللہ، میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ ہر بری بلا سے دور رکھے، کوشش بیگم اس کی نظر اتارتے ہوئے دعائی انداز میں بولی۔ بھابھی، ہم سب بہت 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 خوش ہیں، شکریہ اتنی پیاری خوشی دینے کے لیے۔ اچانک آیت، زویا اور عنایت وغیرہ سب آ کر اسے سے لپٹی تو ہڑبڑا کے پھر ان کی خوشی سے چہکتے چہرے دیکھ کر شرمیلی سے مسکراہٹ ہونٹوں پہ چھا گئی، جبکہ بےتاب نگاہوں نے کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہائے، میں بھی بہت خوش ہوں، فائنلی اب حویلی میں میرے سے کوئی چھوٹا ہوگا جسے ڈانٹ ملے گی۔ میری جان چوٹے کی مطلب جب دیکھو سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں اور کان کھینتے رہتے ہیں، شایان کی الگ دہائیاں تھیں۔ بچوں، ڈانٹ تو تمہیں پڑے گی، کیونکہ تمہاری کرتوتیں ہی ڈانٹ کھانے والی ہوتی ہیں۔ خبردار جو کسی نے ہمارے سونے مونے بیبی کو ڈانٹا تو۔ زویا کوشان کو جڑ کر آخر میں بیبی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بولی، جس سے سب متفق تھے۔ سب باری باری پیام سے مل کر نکل گئے۔ جب مریم خانزادہ اندر داخل ہوا، آج اس کی چال عجیب سی خوشی اور سرشاری شامل تھی۔ وہ چلتا ہوا پیام کے بیڈ کے پاس آیا جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی مریم کبھی اس سے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بات کرتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑائی۔ مریم نے محسوس کیا اس سے شرما رہی ہیں۔ اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ جس کی پیام دیوانی ہو گئی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ وہ پیام کا حجاب سیٹ کرتے پیار سے بولا۔ یس آف کورس، میں بہت خوش ہوں ہاں، بہت 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 سے بھی زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے میں ماں کا اسے اتنا پیار دوں گی جو کبھی مجھے نہیں ملا۔ اس کی زندگی میں کوئی کمی کوئی خلا نہیں رہنے دوں گی جو میری زندگی میں تھا، جو آپ کے آ جانے سے پورا ہو گیا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی، وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اس کے جو احساسات ہیں وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی، لیکن مریم اچھے سے اس کے جذبات سمجھ رہا تھا، آخر اس کے ماضی سے واقف جو تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم مل کر اپنے بچے کی زندگی کو بہترین بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ پرسکون ہوتی مسکرا دی۔ پیام کے ہاسپٹل سے آنے کے دوسرے دن بعد حویلی میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، جس میں سے حویلی والے اور قریبی رشتہ دار ہی شامل تھے۔ پیام کی ماں نمرا بیگم بھی آئی ہوئی تھی۔ کل کا فنکشن تو خراب ہو گیا تھا، اسی لیے چھوٹی تقریب رکھی گئی تھی تاکہ کل جو حادثہ ہوا اس کے اثرات کو سب کے ذہن سے ظاہر ہو سکے۔ آج کا فنکشن منت کے لیے تھا، اور ایک طرح سے پیام کے لیے بھی تھا کہ اس کی طرف سے ملنے والی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جا سکے۔ منت مغلی طرز کا سرخ اناری رنگ لہنگا پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ پیام نے سمپل مونگیا کلر کی لانگ کرتی اور پلازو پہنا ہوا تھا۔
زویا آیت عنایت نے کل کی طرح میچنگ کی ہوئی تھی۔ یہ ایک طرح سے منہ دکھائی یا ریسیپشن پارٹی تھی جس میں صرف حویلی کے لوگ، کچھ رشتہ دار اور گاؤں کی کچھ خواتین شامل تھی۔ خوب سارا ہلا گلا کرنے کے بعد منت کو اس کے کمرے میں اور پیام کو اس کے روم میں پہنچا دیا گیا جو کافی تھک چکی تھی۔ سفیان خانزادہ صاحب سے ملتا اپنے کمرے کی طرف آیا تو وہاں پہ لڑکیوں کی فوج کھڑی تھی۔ اسے سمجھتے دیر نہ لگی، سب اسے لوٹنے کی تیاری میں ہیں۔ وہ نے نظر انداز کرتا دروازہ کھولنا چاہا جب سب چیخ اٹھی، بھائی ایسے کیسے آپ اندر چلے جائیں گے، پہلے ہمیں ہماری نیک تو دے دے۔ میں نے کتنی شدت سے ان رسموں کا انتظار کیا، آپ ہیں کہ غصے چلے جا رہے ہیں، پہلے نیک دے ورنہ آپ کی انٹری کمرے میں نہیں ہو پائے گی۔ زویا دھمکی دیتی ہوئی بولی، بھائی اگنور کرے، یہ منگتی عوام ہیں، بول دے۔ جمعرات کو آنا شاعرہ نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سب نے کھا جانے والی نظروں سے گورا، جس میں زویا کی نظر سب سے تیز تھی۔ وہ فوراً دہک کر پیچھے ہوا۔ کیسا نیک، کون سا نیک، چلو ہٹو راستے سے، بولو مت، میں ایک ACP ہوں، رشوت لینے کے جرم میں اندر کر دوں گا۔ وہ دوست بڑے لہجے میں وردی کی اکڑ دکھاتے ہوئے بولا جس کا لڑکیوں پہ رتے برابر بھی فرق نہ پڑا، بھائی پولیس والے ہوں گے آپ پولیس اسٹیشن میں، یہاں پہ آپ کی پولیس گیری کوئی نہیں چلنے والی، چپ چاپ ہمیں ہماری نیک دے۔ یہ عنایت شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی بہادر ہو گئی تھی، اپنی ہرنی کی بہادری دیکھ پاس کر المیر سلطان مسکرا دیا، گورے تم ذرا المیر کی صحبت میں کم رہا کرو، تم بھی اس کا رنگ چڑھنے لگا ہے، اور یہ لو تم سب اپنے ایک اور اس میں سے جتنی شاپنگ کرنی ہے کر لینا اور جاؤ ادھر سے۔ وہ انہیں کریڈٹ دیتے ہوئے بولے تو سب فوراً ہوش ہوتی جانے لگی تو سفیان بھی جان چھوٹنے پہ شکر ادا کرتا اندر داخل ہوا۔ عنایت باقی سب کے پیچھے جا رہی تھی جب پیچھے سے المیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہرنی کہاں جا رہی، بھول گئی شاید کہ تم فنکشن ختم ہو رہی، تم میرے ساتھ جاؤ گی، میر رات ہو گئی، میں یہیں رک جاتی ہوں۔ اس کی ساری بھادی ہوا ہوئی تھی۔ وہ منمناتے ہوئے بولی نہیں مطلب نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کی دھمکی پہ وہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑی ورنہ اس سر پھیرے کر کیا بھروسہ۔ سفیان اندر داخل ہوا تو دیکھا منت بیٹھ تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھی، اس کا انتظار کرتی اسے آتا دیکھ فوراً سیدھی ہوئی اور نظریں جھکا دی۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آیا اور سلام کرتے اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار نروس ہو رہا تھا۔ کیسی ہو مم، میں ٹھیک ہوں، دیکھو منت، میں نہیں جانتا مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، اور نہ میں تم سے محبت کی کوئی لمبی چوڑی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ میں تاعمر تمہارا بن کر رہوں گا، جب تک سانس چلتی رہے گی میں تمہارا وفادار رہوں گا۔ اس کی چوڑیوں سے کھیلتا دھیمے پرکشش لہجے میں بولتا منت کو بہت پیارا لگا، مانا کہ اس نے کوئی وعدے یا محبت میں جینے مرنے کی قسمیں نہیں کھاتی، لیکن جو کہا تھا اس نے منت کو زندگی بھر کے لیے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ نہیں، مجھے بھی کچھ کہنا ہے سوائے اس کے کہ میں عمر بھر آپ کی تابع رہوں گی۔ آپ میرے صاحبان ہیں جس کے سائے تلے آ کر میری زندگی سنور گئی، مجھے اتنے سارے خوبصورت رشتے مل گئے، میں آپ کی شکر گزار ہوں سفیان۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے، تھینک یو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ ارے بس بس، آپ کیا ساری رات شکریہ ہی ادا کرتی رہو گی، وہ ہنستے ہوئے بولا تو منہ بھلا گئی۔ سفیان نے محبت سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ زویا ڈریس چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھی میک اپ ریموو کر کے چہرے اور ہاتھوں پہ نائٹ کریم لگا رہی تھی جب اس کے کمرے کی کھڑکی سے کوئی اندر کدا۔ وہ ہوپ سے اچھل پڑی، لیکن جب نظر شایان پر پڑی تو وہ دانت کچکچاتی ٹیبل پہ پڑا برش اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ شایان کے بچے، تم اتنے رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ، منحوس تم نے ڈرا کر رکھ دیا۔ ہائے یہی بس، یہی تڑکتی بڑکتی آواز ہی تو مس کر رہا تھا میں، ورنہ جب سے نکاح ہوئے آپ تو ہم سے چھپے پھر ہی ہیں، اب آپ کا دیدار ہوا تو ہمارے بے قرار دل کو چین مل گیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ کے پیچھے کی طرف گرتا ہاسا لوفرانہ انداز میں بولا تو زویا کی تو سر پہ لگی تلبو پہ بجھی۔ کاشان، یہ کیا ٹھڑکی والی حرکت کر رہے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہائے ہمارے پیار کو ٹھڑ کے بول کر ہماری محبت کی توہین تو نہ کرے بیگم صاحبہ، اس بندہ ناچیز کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ اور شرم کاہے کی شرم، آپ کو ہماری اکلوتی پیاری پڑی عزت ماں زوجہ محترمہ ہے، ہم تو ایسی ہی حرکتیں بار بار کرنے کی خواہش مند ہیں، اب بس موقع فراہم کرے، قسم سے شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ ماتھے تک ہاتھ لے جاتا اس کے آگے ہلکا سا سرہم کرتا روانی سے بول رہا تھا جب زویا نے زور سے کنگھا اس کے کندھے پہ مارا۔ میرے تازہ تازہ بنے نامدار
آئندہ اگر آپ نے یہ حماقت کی تو ہمارا ہاتھ آپ کے رخسار کو اس قدر سرخ کر دے گا کہ آپ کو آفتاب کی موجودگی میں ستاروں کا دیدار ہو جائے گا۔ اب دفع ہو جائیے ہمارے حجرے سے۔ وہ نہایت تہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شایان کو کمرے سے باہر دھکیلتی بڑے ہی معقول لفظوں سے اسے وارننگ دیتے وہ بولی، محبت کرنے والے شوہر کی تو کوئی قدر ہی نہیں۔ خیر کوئی نہ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ چوہی آبا سے ایک بار شادی کر کے میرے پنجرے مطلب میرے حجرہ میں تشریف تو لے کر آؤ۔ وہ بڑبڑاتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ دروازے کے پیچھے کھڑی زویا نے مسکرا کر اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ کم بات ہے یہ دل بھی نہ۔ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پیام مریم کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ مریم ہانزدہ ہاتھوں میں کوئی میگزین لیے اسے پڑھ رہا تھا جس میں بیبیز کی کیئر کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ پیام مسلسل مسکراتی ہوئی اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہی کہ کل تک جو انسان ہر وقت بزنس اور ڈیلز میں الجھا رہتا تھا، جس کے ہاتھوں میں ہمیشہ لیپ ٹاپ ہوتے تھے، جو بڑی بڑی ڈیلز کریک کرتا تھا، آج وہ بیبیز کی کیئر کیسے کریں اس ٹائپ کی میگزین پڑھ ہے۔ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے۔ وہ ہنسی روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہنستے ہوئے بولی، ہاں تو آخر میری پرنسس آنے والی ہے، اس کے لیے میں پہلے سے ہی پریپرڈ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کی بیبی کے لیے ابھی سے اتنی محبت ایک ورنم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ اب رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ہاتھ آپ کے سائے میں آتے ہیں مجھے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی، میری ساری محرومیاں ختم ہو گئی۔ اب میرا دل اپنے ماضی کی محرومی پہ عرض کا بار نہیں ہوتا، بلکہ میں اپنے حال کی خوشیوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی جس نے مجھے آپ سے ملوایا اور اتنے پیاری فیملی سے نوازا۔ ہاں، آئی ریئلی لو یو، محبت سے چور لہجے میں بولی تو مریم نے بے سہارا اسے اپنے سینے میں چھپا دیا۔ آئی لو یو ٹو مور دین مسز ہان۔ ان کی پاکیزہ محبت ایک بالوں کی اوٹ میں چھپا بادل مسکرا کر بدلیوں میں چھپ گیا۔